السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کیے گئے احکامات میں سے کچھ احکامات وقتی ہیں اور کچھ دائمی ہیں۔ جو احکامات وقتی تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبدیل کر کے ان کی جگہ نئے احکامات جاری فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہ مالک ہے، انہیں حق حاصل ہے کہ جب چاہے جو چاہے حکم عطا فرمائے۔ اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے، چلیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں آیت کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیہ، ما جو بھی، ننسخ ہم منسوخ کریں، یہ لفظ ہے ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، چونکہ یہاں ما شرطیہ ہے اور ننسخ شرط ہونے کی وجہ سے خاص ساکن ہے۔ من سے آیتن آیت، او یا ننسیہا، یہ دو الفاظ ہیں، ننسی ہم بھلا دیتے ہیں، ذہن سے محو کر دیتے ہیں، جسے چونکہ ما شرطیہ آ رہا ہے اور ننسی بھی شرط ہے، شرط ہونے کی وجہ سے یا گر گئی اور باقی رہ گیا ننسیہا، اور ہم او یا ننسیہا ہم بھلا دیں اس کو، ناتی ہم آتے ہیں، اگر ناتی کے بعد با آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں لاتے ہیں، ناتی ہم لاتے ہیں، چونکہ ناتی جواب شرط ہے، جواب شرط ہونے کی وجہ سے یا گر گیا اور باقی رہ گیا تا، ناتی ہم لے آتے ہیں، بخیرن بھی کو خیرن بہتر، ناتی بخیرن ہم لے آتے ہیں بہتر چیز کو، منہا من سے، اس منہا اس سے، جس چیز کو منسوخ کیا تھا یا جسے بھلا دیا تھا اس سے بہتر چیز لے آتے ہیں، او یا مثلہا مثل مانند، اس کی، او مثلہا یا اس جیسی، ما ننسخ من آیہ جو بھی آیت ہم منسوخ کر دیں، او ننسیہا یا ہم اسے بھلا دیں، ناتی بخیرن ہم لے آتے ہیں بہتر، منہا اس سے، او مثلیہا یا اس جیسی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی اگر ہم حکم دیتے ہیں اس حکم کو ہم منسوخ کر دیں یا ویسے ہی اس کو یادداشت سے بھلا دیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسا نیا حکم جاری فرما دیتے ہیں۔ اب ایسا کیوں ہے؟ علم تعلم، کیا لم نہیں، تعلم یہ لفظ ہے، تعلم تو جانتا ہے، لم کی وجہ سے میم ساکن ہو گیا اور چلا گیا نفی میں۔ علم تعلم کیا تو نہیں جانتا، کیا تجھے معلوم نہیں ہے، ان اللہ ان کے اللہ اللہ، ان اللہ کے اللہ اللہ پر، کل شیئن تمام چیزوں، اللہ کل شیئن تمام چیزوں پر، قدیر اختیار رکھنے والا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار تو تمام چیزوں پر ہے، اور جس کا اختیار تمام چیزوں پر ہو تو اس کا کیا اختیار حکم پر نہیں ہے؟ حکم بھی تو اس کا چلے گا، وہ جو چاہے حکم عطا کرے، وہ مالک ہے۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے، ما ننسخ من آیہ جو بھی آیت ہم منسوخ کریں، او یا ننسیہا اسے بھلا دیں، ناتی لے آتے ہیں ہم بخیر منہا اس سے بہتر، او یا مثلہا اس جیسی، علم تعلم کیا تجھے معلوم نہیں، ان اللہ کہ اللہ علی کل شیئن ہر چیز پر قدیر اختیار رکھنے والا ہے۔ یہودی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے منسوخ ہونے کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم چونکہ کلی ہے، اس کو ہر بات کا علم ہے، لہذا اس کا حکم منسوخ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کئی سارے احکامات آدم علیہ السلام کی شریعت میں تھے اور بعد میں منسوخ ہو گئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کتاب دی تو اس میں تورات کے کئی سارے احکامات منسوخ کر دیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا تو قرآن نے تورات اور انجیل کے کئی سارے احکامات منسوخ کر دیے۔ اب یہ کیوں ہے؟ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ حاکم ہے، مالک ہے، اس کا حکم چلتا ہے ہر چیز پر، وہ چاہے جس حکم کو چاہے کسی مدت تک رکھے، اس کے بعد چاہے وہ تبدیل کر دے، اس کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ اب پوری کائنات دیکھ لیں، اس کا سسٹم کیسے چل رہا ہے۔ اب دن ہوتا ہے تو دن کو رات جو ہے وہ منسوخ کر دیتی ہے، اور رات کو دن جو ہے وہ منسوخ کر دیتا ہے، اور موت زندگی کو ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ
تو ایک فطری نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے قرآن میں، اور اس کے بعد کوئی نیا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما دیتے ہیں تو پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اگر کسی عورت سے ایک بڑی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو گھر کے اندر بند کر دیا جائے، وہ گھر میں ہی رہے، گھر سے باہر نہ جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیا حکم دے دیا کہ کسی مرد اور عورت سے غلطی ہو جائے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائے۔ اس سے آسانی پیدا ہو گئی۔ اب قرآن کو قرآن نے ہی منسوخ کر دیا۔ قرآن سنت کو بھی منسوخ کر دیتا ہے۔ کوئی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے، وہ منسوخ ہو جاتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، 5-6 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر دیا تو آپ نے اپنا رخ نماز کے اندر ہی شمال سے جنوب کی طرف کر لیا، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ اس طرح قرآن نے سنت کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ سنت سے سنت کا حکم بھی منسوخ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کرو۔ اس طرح تنسیخ کا جو عمل ہے وہ قرآن سے قرآن کا، اور قرآن سے سنت کا بھی، سنت سے سنت کا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ہمارے رب کی منشا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔